السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی ڈاکو نیلم کا دوسرا حصہ۔ ابھی ان سپاہیوں کو کھانا کھائے ہوئے چند منٹ ہی نہ گزرے ہوں گے کہ ان پر غنودگی سی طاری ہونے لگی اور سب سپاہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد بے ہوش ہو گئے۔ رات کالے ناگ سے بھی زیادہ سیاہ تھی۔ چاروں طرف گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ راجہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ دیکھیں کہ آنے والا وقت کیا طوفان برپا کرتا ہے۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی اور دماغ میں سینکڑوں خیال چکر لگا رہے تھے۔ ادھر نیلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل میں گھس آیا، کیونکہ سپاہیوں کو تو وہ ویسے اپنی حکمت عملی سے بے ہوش کر چکا تھا۔ نیلم راجہ کے کمرے میں داخل ہوا اور للکار کر کہا، خبردار، ہوشیار، اپنے گلے کا ہار فوراً میرے حوالے کر دو، ورنہ آج کی رات تمہاری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ راجہ نے دیکھا، اس کے سامنے ایک ہٹا کٹا اور مضبوط قد کاٹ کا ہتھیار بند نوجوان کھڑا ہے۔ اس کا سانس تیز ہو گیا، بدن میں کپی سی دوڑ گئی، مگر ہوش و حواس کو اس نے برقرار رکھتے ہوئے جواب دیا، نیلم یہ ہار مجھے اپنے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اور کسی کی جان لینا اتنا آسان کام نہیں جتنا تم سمجھتے ہو۔ نیلم نے کہکہ لگا کر کہا، کسی کی جان لینا بہت آسان کام ہے راجہ جی، میرے ماں باپ کی چیخ اب تک مجھے یاد ہے۔ جب میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے گھر میں ڈاکوؤں نے گھس کر میرے سامنے میرے باپ کو بہت آسانی سے قتل کر دیا تھا۔ تو تم اپنے باپ کا بدلہ مجھ سے لینے آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا، نہیں، اپنے باپ کا بدلہ تو میں کبھی کا لے چکا ہوں، اپنے باپ کے قاتل کے خاندان کا نام و نشان بھی مٹا چکا ہوں۔ نیلم نے کہا، تم بہت برے ہو، تم نے کتنوں کا خون بہایا ہوگا؟ بادشاہ نے کہا، کوئی آدمی خود سے برا نہیں ہوتا، بلکہ حالات اسے برا بنا دیتے ہیں اور مجبوری بغاوت پر آمادہ کر دیتی ہے۔ مجھے اب دنیا والوں سے نفرت ہو گئی ہے، میں اب مجبور نہیں، مجھے اپنی قوت بازو پر ناز ہے، نیلم نے کہا، اور یہ گھمنڈ تمہارا خاک میں مل جائے گا۔ راجہ نے نیلم کو باتوں میں لگا کر پاس کھڑا چینی کا گلدان اٹھا کر پوری طاقت سے اس کے سر پر کھینچ مارا۔ نیلم اس اچانک حملے کی وجہ سے تلملا گیا، مگر سر کے خون کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس نے خنجر نکال لیا اور نشانہ باندھ کر راجہ کی طرف بڑھا، چاہتا تھا کہ خنجر راجہ کے سینے میں پیوست کر کے اسے ہمیشہ کے لیے میٹھی نیند سلا دے کہ پیچھے سے ایک فائر ہوا اور خنجر نیلم کے ہاتھ سے گر کر دور جا گرا۔ پیچھے راجکماری کھڑی تھی۔ نیلم نے گردن گھما کر دیکھا تو راجکماری نے ڈپٹ کر کہا، کمینے کتے، تو نے میرے باپ کو ختم کرنا چاہا، اب خود ہی ختم ہو جائے گا۔ نیلم نے یہ سن کر ایک بھیانک اور گرجدار کہکہ لگا کر بولا، راجکماری، میں نے کچی گولیاں نہیں کھیلی، میرا ایک ساتھی پہلے سے ہی تمہیں نشانہ بنائے ہوئے میرے اشارے کا منتظر ہے، پہلے تم اپنی خیر مناؤ۔ راجکماری نے جیسے ہی پیچھے دیکھا، نیلم دوسرے دروازے سے باہر نکل گیا۔ راجکماری فوراً اس کے پیچھے دوڑی، لیکن بھیانک تاریکی نے اسے کچھ بھی سمجھائی نہ دیا، وہ واپس آ گئی۔ اتنے میں باہر چیخو پکار اور فائرنگ کی آواز گونجی۔ تھوڑی دیر بعد بہت سے سپاہی ڈاکوؤں کو پکڑے ہوئے راجہ کے سامنے آئے۔ کوتوال نے آگے بڑھ کر ادب سے کہا، حضور، آپ کے اقبال سے سب ڈاکو پکڑ لیے گئے ہیں، جنہوں نے بھاگنے کی کوشش کی انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ راجہ نے آگے بڑھ کر سب کی صورتوں کو دھیان سے دیکھا اور کہا، مگر ان میں سردار نہیں ہیں۔ خیر، ان کو حوالات میں رکھو، ان کے بارے میں صبح سوچا جائے گا۔ نیلم کی تلاش جاری رکھو، وہ ابھی یہاں سے گیا نہیں۔
جو حکم مہاراج کوتوال نے کہا اور سپاہیوں ان کی ڈیوٹی سمجھا کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ تب راجا نے اپنی بیٹی سے کہا تم نے بر وقت پہنچ کر ہار کو بچا لیا ہے، تمہیں علم کیوں کر ہوا کہ لٹیرے گھس آئے ہیں؟ راجکماری نے کہنا شروع کیا، میں شام کے وقت بالکنی سے باہر کے نظارے دیکھ رہی تھی کہ مجھے ایک عورت نظر آئی جو سپاہیوں کے پاس آ کر رک گئی تھی۔ مجھے کچھ شبہ ہوا، میں فوراً نیچے اتری اور چھپ کر تمام باتیں سننے لگی۔ اس عورت نے خود کو میری خادمہ بتایا اور ساتھ لایا ہوا کھانا سپاہیوں کو یہ کہہ کر کھلا دیا کہ راجا صاحب چاہتے ہیں کہ پہلے اپنی بھوک مٹا لو۔ سپاہیوں نے پہلے تو شبہ کیا لیکن پھر اس کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ بے ہوش ہو گئے۔ میں یہ سب کارروائی دیکھ ہی رہی تھی کہ اتنے میں کئی ڈاکو محل میں گھس آئے۔ سپاہیوں ڈاکوؤں کے دھوکے میں آ گئے۔ پتاجی خطرے میں ہیں، گھس آئے۔ میں ان کی نظر بچائے کمرے میں گئی اور کوتوال صاحب کو فون کیا کہ ڈیوٹی پر بھیجے ہوئے سپاہی ڈاکوؤں کے دھوکے میں آ گئے ہیں، پتاجی خطرے میں ہیں، آپ فوراً حفاظتی دستوں کے ساتھ پہنچیے۔ لیکن جب آپ کے کمرے کی طرف سے گزر ہوا تو کانپ گئی۔ وہ بدمعاش آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے وہ آپ پر وار کرتا میں نے اس پر فائر کیا اور خنجر اس کے ہاتھ سے نکل گیا، مگر اپنی عقل مندی سے بھاگ نکلنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ پتاجی آپ کسی طرح کی فکر نہ کیجیے، اگر میرے دم میں دم ہے تو میں آپ کو کسی طرح کی آنچ نہ آنے دوں گی اور اسے اپنے کیے کی سزا بھگتنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ راجکماری نے کہا۔ راجا اپنی بیٹی کی بہادری اور کارگزاری سے بہت خوش ہوا اور یوں بولا، واقعی تمہاری ہی بدولت یہ ہار سلامت رہا ہے، ورنہ اگر تمہیں ایک منٹ کی دیر بھی ہو جاتی تو میں دوسرے لوک میں ہوتا اور ہار بھی نہ جانے کہاں ہوتا۔ خیر اب یہی مناسب ہے کہ یہ ہار تم رکھ لو۔ ایسی بھی کیا جلدی ہے پتاجی، صبح لے لوں گی، ابھی تو آپ اسے پہنے رکھیے۔ راجکماری نے راجا کو گلے سے ہار اتارتے دیکھ کر کہا، نہیں بیٹی، میرا دل کسی انہونی بات سے گھبرا رہا ہے، تم اسے ابھی لے لو، ہو سکتا ہے کہ نیلم دوبارہ میرے کمرے میں آئے۔ راجا نے خوف کے ملے جلے لہجے میں کہا، جیسی آپ کی مرضی، میں تو آپ کے حکم کی پابند ہوں۔ راجکماری نے سر جھکا کر کہا، اچھا دیکھو، اس ہار کو نہایت سنبھال کر رکھنا، یہ ہمارے خاندان اور بزرگوں کی قدیم نشانی ہے اور تقدس وراثت ہے۔ راجا نے راجکماری کو ہار سونپتے ہوئے کہا۔ راجکماری نے اقرار میں سر کو ہلکی سی جنبش دی اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ادھر کوتوال نے پھر احتیاطاً 2 درجن مسلح سپاہی محل کے چاروں طرف متعین کر دیے اور صبح تک پہرے دینے، ہر دم ہوشیار رہنے کی تاکید کر دی۔ صبح ہونے میں بھی کافی دیر تھی، گہری تاریکی اور خاموشی کی حکمرانی تھی۔ راجکماری آرام کرنے کی غرض سے جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوئی، کسی طاقت اور ہاتھ نے اسے دبوچ لیا۔ اس نے چیخنے کی کوشش کی مگر دوسرے ہاتھ نے اس کا منہ بھی بند کروا دیا۔ پھر اس کی جدوجہد کے باوجود اس کے ہاتھ رسی سے باندھ دیے گئے، اس کے منہ میں رومال ٹھونس دیا گیا۔ وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو گئی۔ جس نے راجکماری کو بے ہوش کیا تھا وہ دراصل ڈاکو نیلم ہی تھا۔ وہ محل سے گیا ہی نہیں تھا بلکہ محل کے ایک تاریک گوشے میں روح پوش ہو گیا تھا۔ اس نے وہیں سے اپنے ساتھیوں کو گرفتار ہوتے ہوئے دیکھا اور راجا اور راجکماری کے درمیان جو باتیں ہوئیں وہ بغور سے سن لیں۔ اس لیے ہار کو حاصل کرنے کا یہ زرعی موقع تھا، اس لیے اس نے راجکماری کو باندھ کر اور منہ میں رومال ٹھونس کر ہار لے لی اور باہر نکلنے کے ارادے سے چلا
لیکن محل کے گرد پہرا دیکھ کر اس کے طوطے کوچ کر گئے۔ گھبراہٹ میں اضافہ ہو گیا۔ محل سے باہر نکلنا آگ میں کودنے کے مترادف تھا۔ یکایک اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ واپس راجکماری کے کمرے میں آیا اور جلدی جلدی اس کے ہاتھ پیر کھولنے، منہ سے رومال نکالا اور پانی کے چھینٹے مار کر اسے ہوش میں لایا۔ راجکماری نے ہوش میں آ کر جیسے ہی نیلم کی صورت دیکھی تو وہ پے در پے کئی چیخیں اس نے مار دیں۔ نیلم جلدی سے ایک کونے میں چھپ گیا۔ چیخوں کی آواز سن کر راجا فوراً راجکماری کے کمرے میں آیا اور اس نے ماجرا دریافت کیا۔ راجکماری نے مختصر لفظوں میں سب کچھ راجا کو بتا دیا۔ راجا نے جلدی سے سب سپاہیوں کو بلا بھیجا۔ سپاہی راجکماری کی چیخوں ہی سے چونک گئے تھے۔ فوراً دوڑتے آئے اور اس دوران نیلم کو موقع مل گیا کہ وہ چپ چاپ سپاہیوں کی نظر سے بچ کر محل سے باہر نکل جائے۔ راجا نے سپاہیوں کو حکم دیا، جاؤ تلاش کرو اور محل کا چپا چپا چھان مارو، وہ ڈاکو یہیں کہیں پوشیدہ ہے۔ سپاہی ان کے مطابق تمام محل میں پھیل گئے اور کونا کونا ڈھونڈ لیا، مگر نیلم ہوتا تو ملتا، اس کی گرد بھی وہ نہ پا سکے۔ آدھے گھنٹے بعد تمام سپاہی نے نیلم کے لاپتہ ہونے اور اپنے ناکام ہونے کی اطلاع دی تو راجکماری کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ نیلم اس کے پاس سے ایسی چیز لے گیا تھا جو اس کے پتا نے اسے بہت حفاظت سے رکھنے کی تاکید کی تھی۔ راجا نے جب اس کی ڈبڈبائی ہوئی آنکھیں دیکھیں تو بولا، بیٹا اداس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، میں اسے پتال سے بھی ڈھونڈ لاؤں گا۔ پتاجی اگر میں مرد ہوتی تو میں نوبت ہی ہرگز نہ آنے دیتی۔ تمہاری یہ باتیں میرا حوصلہ بڑھاتی ہیں، تم فکر نہ کرو۔ میرے دل میں نیلم کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا ہو گیا ہے، آخر ہم نے اس کا کیا بگاڑا تھا۔ اور یہاں پہ دوسرا حصہ ختم ہوتا ہے۔ اگر آپ تیسرا حصہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹ میں یس لکھیں۔